اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور طوق قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا، قطعناہم تقسیم کر دیا، اثنتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، 12 گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ سامعین کرام، یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ حضرت بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی اولاد۔ اب اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ پھر بڑھ گئی اور پھر 12 قبیلوں میں وہ تقسیم ہو گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب آ گیا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے پانی مانگا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس فانبجست پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرہ 12 عینا 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پہ ابر کا ذللنا سایہ کر دیا، علیہم ان پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر ہم نے من و سلوہ اتارا، یعنی کھانے کے لیے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، یہ جزیرہ نما ایک صحرا میں تھے، میدان تیا اس کا نام ہے، اور وہاں تھے، بہرحال وہ لمبی تاریخ ہے، لیکن یہاں ان کا نہ کوئی گھر تھا، ایک صحرا تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ پانی تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی امداد، یہ اکثر آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی امداد کا وعدہ قرآن میں کیا ہوا ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل نہیں تھے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کیونکہ حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد میرا ذمہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے مومنوں کا۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسے، یعنی جب وہ آزادی انہوں نے پالی تو ایک ایسے صحرا میں چلے گئے جہاں ان کے لیے نہ پانی تھا، نہ سر پہ کوئی سایہ تھا، نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا کیا، ابر کا سایہ کر دیا۔ بارش، دیکھیں ابر تو بارش کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ کر دیا، اور اس کے بعد کھانے پینا جو ہے، پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ پتھر ہے، اس پہ تم اپنی لاٹھی مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ قد علمہ، وہ ہم نے پڑھ لیا، یہ پینے کا انتظام ہو گیا۔ کھانے کا کیا ہے؟ من و سلوہ، من اور سلوہ، ترنجبین اور بٹیر۔ ترنجبین ایک خاص قسم کی وہ جڑی بوٹی ہے، میٹھی قسم کی، آج بھی ملتی ہے،
ترنجبین اس کا نام ہے، پنساریوں کے پاس ملتی ہے، تو وہ شبنم کی شکل میں پودوں پہ جم جاتی تھی، اور وہ اس کا ذائقہ جو ہے میٹھا سا ہوتا تھا، وہ اس کو بھون کے توے پہ بھون کے کھا لیتے تھے۔ اور اسی طرح بٹیر جو تھی، بٹیروں کی بہتات ہو گئی، یعنی بٹیر بے شمار تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بٹیر پیدا کر دیے، اور ان کی یعنی پکڑنا بھی ان کو آسان تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے اور سائے کا انتظام کر دیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ، میں نے ان کو کہا کہ کھاؤ پاک صاف جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ وما ظلمونا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر خود انہوں نے ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا اسکنوا رہو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، یعنی پڑوس میں ان کی ایک بستی تھی، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے مرضی کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب شہر میں داخل ہو حِطَّةٌ کہو۔ حِطَّةٌ مخفف ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حَطِّ عَنَّا ذُنُوبَنَا، یعنی استغفار کرتے ہوئے تم داخل ہو، حِطَّةٌ کہو۔ حَطِّ عَنَّا ذُنُوبَنَا کا مطلب اے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہ دور کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ سجدہ وہ عام اصطلاحی سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ سجدے کا مطلب یہ ہے عاجزانہ طور پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو اونٹنی میں بیٹھ کے انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، سر جھکائے ہوئے جا رہے تھے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، بخش دوں گا میں تمہارے گناہ، سنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو ہم زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، بدل دیا ظالموں نے ان میں سے وہ بات جو ان کو کہی گئی تھی۔ فارسلنا علیہم، پھر ہم نے اتارا ان پہ رجزم، عذاب، من السماء، آسمان سے، مما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ یہ یہاں ایک نقطہ ہے سامعین کرام، وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ نعمت کی ناشکری کے عوض اللہ تعالیٰ کے پھر مخلوق اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، جو نعمت ادا کرنے کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وہ ظاہری نعمتیں ہیں، اس کے لیے بھی اسباب ہیں، اور عذاب کے بھی طریقہ کار ہے۔ ایک خاص طریقہ ہے کہ اگر کوئی قوم جو ہے یا فرد زیادتی کا راستہ اپنائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ یعنی اس کو پھر عذاب دے گا۔ بما کانوا یظلمون۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، حاضر، اذ یعدون فی السبت، جب وہ لوگ ہفتے کے احکامات میں تجاوز کرتے تھے۔ ہفتے کا دن سامعین کرام یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل میں یہ چل آ رہا ہے، یعنی ہفتے کی چھٹی، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب شہزادے تھے اور مصر میں رہتے تھے اور فرعون کے محل میں، تو انہوں نے فرعون کو ایک تجویز دی کہ دیکھو تم اس بنی اسرائیل سے غلاموں کا کام تو لے رہے ہو، لیکن ان سے مسلسل کام نہ لو، ان کو ایک ہفتے میں ایک دن ان کا چھٹی کا مقرر کر دو تاکہ یہ آرام کریں اور اگلے دن کے لیے یا اگلے ہفتے کے لیے فریش ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں۔ تو وہ فرعون نے وہ درخواست ان کی منظور کر لی اور ہفتے کی چھٹی کا دن مقرر کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہفتے کی چھٹی جو ہے سامعین کرام مذہبی طور پہ بھی ان پہ لازم ہو گئی کہ آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے، دنیا کا کوئی کام تم نہیں کرو گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ آج بھی یہود میں جو ہے ہفتے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں، استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اب ہفتے کے دن چونکہ کام تو ممنوع تھا تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن، چونکہ یہ ایک سمندر کے کنارے بستی پہ آباد تھے اور ان کا جو پیشہ تھا وہ مچھلیاں، ماہی گیری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے طور پہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ بھجوا دیتا، شرعاً، وہ ابھر کے آتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا، لَا تَأْتِيهِمْ، پھر مچھلیاں نہیں ہوتی تھی، كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، ہم نے ان کی آزمائش کی کہ وہ بسبب ان کی فسق کے، نافرمانی کے۔ سامعین اکرام، ذرا یہاں ایک توجہ رکھیں اس مضمون پہ کہ بسا اوقات یہ مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، یعنی مال و دولت کی بہتات جو ہے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور یہ سامعین کرام بالکل واضح طور پہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ، اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں مال کی بہتات پہ خوش ہوتے ہیں، مال زیادہ ہو، ہن برس رہا ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور یا اولاد ہو، مال اور اولاد پہ لوگ جو ہے غرور اور گھمنڈ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ پھر اس میں بھلا دیتے ہیں کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماؤں گا شر اور خیر دونوں کی حالت میں۔ تو یہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری آزمائش ہے ہر ایک کے لیے، اور آزمائش اس لیے ہے کہ آزمائش میں کامیاب ہو کے انسان خالص ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سونے میں مٹی ملی ہوئی ہے مثال کے طور پر، یا دیگر اور قسم کی فضولیات ہیں اس میں، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اس کو بھٹی میں ڈال دو، بھٹی میں ڈال دو۔ تو بھٹی کیا ہوتی ہے؟ آگ کی بھٹی ہوتی ہے، اس کے زبردست آگ ہوتی ہے تو وہ سونا پگھل جاتا ہے، اس سے پھر یہ ہے کہ وہ خراب اور ردی چیزیں جو ہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ بے نہیں، یہی مثال ہے سامعین کرام، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتلا اور آزمائش حق ہے، اور یہ ساری زندگی جو ہے آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، یعنی ہم تو بعض چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں، جیسے اولاد ہے اس پہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اولاد نہ ہو تو پھر غم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے بے اولاد جوڑے جو ہیں وہ مارے پھرتے رہتے ہیں، کہیں دعاؤں کے لیے، کہیں حکیموں کے پاس، کہیں ڈاکٹروں کے پاس، لیکن یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے سامعین کرام، جب وہ چاہے دے دے، لیکن اگر نہ دے یہ بھی اس کی ایک ابتلا ہے، دے دے وہ بھی ابتلا ہے سامعین کرام۔ میں اس وقت تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن یہ سب ابتلا ہے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کی ابتلا کی بسبب ان کی نافرمانی کی۔ میں تلاوت کروں گا، آپ ذرا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو جب مانگا ان کی قوم نے پانی ان سے، اندرب کہ مارو، بعصا کا اپنی لاٹھی، الحجر اس پتھر پر، فانبجست منہ اثنتا عشرتا عینا، بس اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى۔ ہم نے قد علم، ہر ایک کو علم تھا اپنے پانی پینے کی جگہ، یعنی اپنے پانی پینے کا چشمہ ہر ایک کو معلوم تھا۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے تھے۔ ظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوى، ان پہ سایہ کر دیا ہم نے بادل کا، اور من و سلوہ ان کے لیے نازل کر دیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاک صاف چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ ما ظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ جب ہم نے کہا رہو اس بستی میں، کھاؤ اور کھاؤ اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وقولوا حطۃ اور داخل ہوتے وقت حطۃ کہنا، وادخلوا الباب سجدا اور داخل ہونا دروازے میں اطاعت گزار، نغفر لکم خطیئتکم وسنزید المحسنین، ہم بخش دیں گے تمہارے گناہ اور ہم زیادہ دیں گے مومنوں محسن نیکوکاروں کو۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون۔
اللہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان سے اس بستی کا حال بیان فرمائیں۔ کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ جب ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں ان کی بہت خوب ظاہر ہوتی، اچھل اچھل کے آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتہ نہ ہوتا، لَا تَأْتِيهِمْ، پھر ایسا نہ ہوتا، كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم اسی طرح آزمائش کرتے ہیں بسبب لوگوں کی نافرمانی کے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. We divided them into 12 tribal communities. And we inspired Moses, when his people asked him for something to drink. Strike the rock with your staff. Whereupon 12 springs gushed from it. Each group recognized its drinking place. And we shaded them with clouds, and we sent down upon them manna and quails. Eat of the good things we have provided for you. They did not wrong us, but they used to wrong their own selves. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. And it was said to them, settle this town, and eat therein whatever you wish, and speak modestly, and enter the gate in humility. We will forgive your sins, and will promote the righteous. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. But the wicked among them substituted other words for the words given to them. So we sent down upon them a plague from the sky, because of their wrongdoing. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ask them about the town by the sea, when they violated the Sabbath. When they observed the Sabbath,
their fish would come to them abundantly. But when they violated the Sabbath, their fish would not come to them. Thus we tried them because they disobeyed. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.